رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل آخر میں جو ہم نے بات پڑھی تھی وہ اقالے کے حوالے سے تھی۔ اقالے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو جائے، خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر خریدنے والا اپنی خریداری پر پشیمان ہو، پریشان ہو، تو وہ بائع کی رضامندی سے اپنے اس سودے کو واپس کر سکتا ہے، اپنی ڈیل کو کینسل کر سکتا ہے۔ اب کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اگر ہم ہر ایک کی چیز کو کینسل کرتے رہیں پھر تو لوگ اس سے بھی مذاق بنا لیں گے، چیز خریدیں گے اور آئیں گے، یہ پسند نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے یہاں ایک جملے کو غور نہیں کیا، حدیث مبارکہ کو بھی غور نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ میں لفظ آتا ہے نادمن۔ نادمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ خریدار کے بارے میں آپ کو نفسیاتی طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی واقعتاً پریشان ہے، اس کو ندامت ہے، یہ ٹینشن میں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سیاق و سباق سے خریدنے والے کے حالات سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ آدمی بہت زیادہ اینزائٹی کا شکار ہو گیا ہے، پریشانی کا شکار ہے، یہ چیز خریدنے کے بعد یہ واقعتاً پریشان ہے، تو پھر آپ رضامندی سے اخروی ثواب کی نیت سے اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشان نہیں ہے، یہ ویسے گپی ہے، گپ لگانے والا آدمی ہے، اس کی یہ عادت ہے، چیز لی پھر واپس کی چیز لی، تو جب تک آپ کی رضامندی نہیں ہوگی اقالہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی ہر چیز کو شریعت میں آپ کو یہ نہیں بتائیے نا، کچھ چیزیں آپ کی سائیکالوجی کو چھوڑیے، آپ اپنی نفسیات کو استعمال کریں کہ یہ جو آنے والا آدمی ہے یہ خریدار واقعتاً نادم ہے گی یا نہیں ہے۔ اگر وہ نادم ہے تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے مسلمان سے اقالہ کیا، سودا ختم کیا، جو چیز خریدنے کی وجہ سے واقعتاً حقیقتاً نادم بھی ہے، پریشان بھی ہے، تو اللہ رب العزت آج آپ نے اس کی ندامت کو ختم کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا۔ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں آپ کی لغزشوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس جہان کی ندامتوں سے اور پریشانیوں سے آپ کو نجات نصیب فرمائیں گے۔ تو ایک مسلمان صرف دنیا کی حقیقت اور حد تک وہ نہیں سوچتا، اس کے سامنے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ اقالے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ معاملہ جو ہوا تھا، جتنے پیسوں پر ہوا تھا، اسی پیسے پر اس کو کینسل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کمی یا زیادتی کی شرط لگانا اس میں جائز نہیں ہے۔ 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو بس ٹھیک ہے حضرت، یہ آپ 100 روپے واپس لے لیں۔ اگر بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ چیز میں واپس لوں گا لیکن آپ نے میرے لیے کام خراب کیا ہے، میں آپ کو 80 روپے واپس کروں گا، تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے بنیادی طور پر وہ ہے عقد مرابحہ، عقد تولیہ۔ عقد مرابحہ اور عقد تولیہ کے حوالے سے شروع میں عرض کر چکا ہوں، ہم جب خرید و فروخت کے کوئی معاملات کرتے ہیں اس میں ایک کنٹریکٹ، اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ مرابحہ نکلا ہے ربحن سے، ربحن اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے منافع کمانا۔ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں لیکن آپ اپنے خریدار کو کلیئر کٹ بتاتے ہیں کہ اس چیز کی اوریجنل پرائس یہ ہے، یا اس چیز کے اوپر میری لاگت کتنی آئی ہے، میں لاگت کے اوپر یا اوریجنل پرائس کے اوپر اتنی فیصد نفع اپنے لیے رکھ رہا ہوں۔ آپ خریدنے والے کو اپنا نفع کلیئر کر کے مینشن کر کے بتا دیتے ہیں، دس از کالڈ مرابحہ۔ مرابحہ کے اندر خریدار کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے کتنی کی خریدی ہے
یا یہ چیز مجھے کتنے کی پڑی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خریدی ہے ایک چیز ہے، خریدتے ہیں آٹے کی بوری 2000 کی ہے، لیکن وہ جب دن سے پہاڑ تک آئی، درمیان میں ٹرک کا خرچہ آ گیا، مزدوروں کا خرچہ آ گیا، وہ 2000 کی جو بوری تھی کتنے میں پڑ گئی؟ 3000 کی فار ایگزامپل۔ تو آپ اپنے کو بتاتے ہیں کہ یہ 3000 کی بوری ہے اور میں اس کے اوپر آپ سے صرف 500 روپے کما رہا ہوں۔ کتنی؟ یہ عقد مرابحہ ہوتا ہے۔ اور ایک عقد تولیہ ہے۔ عقد تولیہ کسے کہتے ہیں کہ بیچنے والا اگلے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز میں نے جتنی میں خریدی تھی، نہ اس میں اپنا کوئی فائدہ لے رہا ہوں لیکن نقصان بھی نہیں کرتا، جتنی کی خریدی ہے یا جتنی کی پڑی ہے بس مجھے اس چیز کی اوریجنل پرائز دے دو بس، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی منافع نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا۔ بس وہ کہتے ہیں سورہ کے سورہ غلے مغورہ کرنے شے والا، یہ عقد تولیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قاضی صاحب یہ عقد مرابحہ اور تولیہ آپ ہمیں بتا کیوں رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اسلامک بینکنگ کو سمجھیں گے تو اسلامی بینک جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں وہ یا تو مرابحہ ہوتا ہے، یا تو سلم ہوتا ہے، یا استثناء ہوتا ہے، یا شرکت ہوتی ہے، یا مشارکت ہوتی ہے، یا مزاربت ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ ان ٹرمینالوجیز کو، ان اصطلاحات کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کبھی بھی کمرشل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کا فرق سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلوں کہ عقد مرابحہ ہو یا عقد تولیہ ہو، اس میں دیانتداری بہت ضروری ہے۔ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خریدار کے سامنے جھوٹ نہ بولے، بالکل کلیئر کٹ اس کو بتائے کہ یہ چیز مجھے اتنی کی پڑی ہے۔ بعد میں پتہ چلا خریدار کو کہ میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا تھا کہ یہ چیز 50,000 کی ہے، میں نے جب مارکیٹ میں چکر لگایا تو اس میں جھوٹ بولا، یہ چیز تو 40,000 کی بھی کوئی نہیں دے رہا، اس نے میرے ساتھ بڑا جھوٹ بولا۔ اگر کسی نے عقد مرابحہ کیا ہے، جیسے آج کل ہمارے مارکیٹوں میں یہ ہو رہا ہے، موبائل بیچتے ہیں پھر صراحتاً کہتے ہیں کہ حضرت یہ موبائل میں نے 50,000 کا لیا ہے، 50,000 کا پڑا ہے، حضرت تانا صرف 2,000 روپے بیٹا کہنا جو مزہ کا نفر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹا آپ سے صرف میں 500 روپے منافع لے رہا ہوں، کم سے کم بات 500 روپے کو پل گا۔ اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، کلیئر کٹ بتا دیں کہ ہے پتہ چلا کہ وہ چیز آپ نے 40,000 کی خریدی تھی، جب جھوٹ بھی بولتے یہ منافع، یہ پروفٹ آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ آپ نے دیانتداری نہیں کی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ عقد تولیہ کے اندر ایک آدمی کے اوپر میرا بڑا اعتماد ہے، میں اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت یہ جو کتاب المعاملات ہے یہ کتاب جو ہے 450 کی پڑھی ہے، میں اس میں 1 روپے بھی آپ سے نہیں کماتا، بس 450 کی ہے، کتنی کی دو 450 وہ بعد میں آپ نے جب خود کراچی والوں سے رابطہ کیا جہاں سے میں نے منگوائی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو قاری صاحب نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے تو یہ 380 یا 390 کی بیچی تھی، بس اتنے میں کیا ہو گیا؟ اگر میں نے اس کتاب کے اوپر کوئی پروفٹ آپ سے لیا ہے یہ میرے لیے حرام ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے۔ یاد رکھیے گا یہ ہمارے بازار میں بہت ہو رہا ہے، ہر دوسرے آدمی کی عادت ہے پانی کو بٹا نہ کہ بس سورہ کی شیفر ہوتا ہے تاوان مارا کا بٹا مارا کا تاوان مارا کا پنچ کے شوہ کا بچپن سے مارتا رہا جھوٹ بھی بولتے تاتا 500 کی بجے شوہ آپ کو کتنی کی ملی ہے؟ آپ کو تو 200 کی ملی ہے۔ آپ جائیں ذرا یہ جو اسپیئر پارٹس والے ہوتے ہیں، حضرت 10 روپے کا نیٹ ہوگا، کتنا جب 10 روپے کا بھی نیٹ نہیں ہوتا، 20 روپے کا بھی نیٹ نہیں ہوتا، وہ گاڑی کو دیکھ کر ریٹ لگاتے ہیں۔ پتہ میں ابھی زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا، آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں گاڑی سے بہت ڈیپ چلا گیا۔ ہمارے اپنے دوست سے مکینک ہے، کہنے لگے ہم صرف گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی کون سی گاڑی سے اترا ہے، کرولا گاڑی سے اترتا ہے تو اس کو کچھ اور ریٹ بتاتی ہے، وہ 10 روپے کا واشل ہم اس کو 10,000 کا بیچتے ہیں۔ 5 روپے کی چیز نٹ بھی نہیں ہوگا، ہلکی سی تار ٹچ کرتے ہیں، کتنی
کام جو ہے وہ 100 روپے کا بھی نہیں ہوتا، ہم دن 35-35 ہزار کا بنا کر دیتے ہیں اس کو۔ اب ہم تو معاملات اسی لیے سیکھے ہیں، آپ کو شریعت میں منع تو نہیں دی آپ کمائی کریں، لیکن آپ ساری کمائی ایک سے کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے پروفیسر صاحب؟ شریعت میں آپ کو منع نہیں کہ آپ کمائی کریں، لیکن آپ ساری چھری ایک پر کیوں چلاتے ہیں؟ شریعت نے نفع کا کوئی معیار نہیں رکھا۔ اسی کے لیے آ رہا ہوں، اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو اگلا ہمارا سبق ہے، مرابحہ کے ذریعے تمویل، فائنینسنگ تھرو مرابحہ ان بینکس اینڈ ادر کمپنیز۔ بینکوں میں یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہے، میرے عزیز میں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ جب بھی کسی اسلامی بینک جائیں گے جس کی نگرانی مستند علماء کرام کر رہے ہوں گے، جس کا باقاعدہ شریعہ بورڈ ہوگا، جس کا باقاعدہ شریعہ پینل ہوگا، وہاں SECP سے رجسٹرڈ مستند آپ کو علماء کرام ملیں گے کہ ان کے سگنیچر کے بغیر کلائنٹ کا پیسہ کبھی لگ نہیں سکتا۔ کبھی بھی اسلامی بینک آپ کو قرضہ نہیں دے گا، یہ مجھ سے یاد رکھنا، یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اسلامی بینک آپ کو قرضہ نہیں دے گا۔ یہ جتنے بھی ہمارے کنونشنل بینکس ہیں، سودی بینک ہے، یہ آپ کو قرضہ دیں گے، ٹھیک ٹھاک آرام سے دیں گے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ جو وزیر اعظم اسکیم ابھی آئی ہے، میرا گھر میرا اشیانہ کچھ ہے، اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، اسلامی بینک کبھی بھی آپ کو قرضہ نہیں دے گا، یہ بات سمجھ رہے گی؟ بس اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اب اس پہ آگے چلتے ہیں۔ آپ سودی بینک میں جاتے ہیں، حضرت میں نے گاڑی خریدنی ہے، مجھے پیسے چاہیے، میں نے گھر بنانا ہے، مجھے پیسے چاہیے، وہ کہتے ہیں بالکل آپ قرضہ لے لیں، یہ آپ قرضہ لے لیں اور آپ اپنے گھر کے یا کوئی بھی ڈاکومنٹس ہمارے پاس کیا کر دیں، گروی رکھوا لیں، اس کو رہن کہتے ہیں۔ آپ جب بھی یہ قرضہ واپس کریں گے تو اتنا مارکا اس پہ لگے گا، اتنی پرسنٹیج ہم آپ سے واپس لیں گے، ٹھیک ہے؟ بینک بھی کمانے کے لیے بیٹھا، آپ کو 1 لاکھ قرضہ دے گا، 1,20,000 واپس لے گا، 20,000 میں اوپر کچھ اپنے پاس رکھے گا تو نیچے کلائنٹ میں تقسیم کرے گا۔ یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف انٹرسٹ، سود کی بات۔ آپ جاتے ہیں کسی بھی اسلامی بینک، اگر مجھے قرضہ چاہیے، وہ کہیں گے فار وٹ پرپس، کس مقصد کے لیے؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے گاڑی لینی ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی میں نے گھر بنانا ہے، گھر چلنا ہوگا، قرضہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ ٹینشن نہ لیں، گاڑی آپ کو چاہیے، ہم آپ کو سیٹنگ کر کے دیتے ہیں، کون سی گاڑی چاہیے، کون سی شو روم میں، چلے آپ خود جا کے پسند کریں یا ہم اپنا ایک بندہ آپ کے ساتھ بھجواتے ہیں، جو گاڑی آپ کو پسند ہے انگلی اس پہ آپ رکھیں، آگے ساری ڈیلنگز کون کریں گے؟ ہم خود کریں گے۔ آپ جائیں، آپ کو جو گاڑی پسند ہے، بینک کو پہلے اس بات پہ اعتماد بھی تو ہوگا نا کہ یہ آدمی خود بھی پیسے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں پیسے لوٹانے کی بھی، یہ نہیں کہ میں اور آپ کی جگہ پہ جہاز کھڑا مال کر روپا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو اساس کچھ ہیں بھی کہ ادارے مجھے دبئی پہ ہوتا ہے وہ آپ کو سمندر ہی ہوئی، وہ پہلے اس بات کی سیٹسفیکشن کریں گے کہ یہ آدمی گورنمنٹ امپلائی ہے، سرکاری وہ ہے، اس کے پیسے ویسے ہمیں مل بھی سکتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ کہیں گے یہ آپ گاڑی پسند کریں، گاڑی آپ کو پسند بھی کرے تو یہ والی کرونا گاڑی اوکے، بس آپ درمیان سے نکل جائیں، چیز آپ نے وہ کر لی، آپ بینک کی طرف سے وکیل تھے، آپ نے چیز پسند کی، آپ درمیان سے کیا ہوگا؟ اسکپ ہو گئے۔ اب بینک جائے گا اور شو روم والے کے ساتھ وہ بینک معاملہ خود کرتا ہے کہ اگر یہ گاڑی ہمیں چاہیے، کس کو چاہیے؟ بینک وہ گاڑی خود خریدے گا، 10 لاکھ کے خود خریدے گا، تمام ڈاکومنٹس اپنے نام پہ بنوائے گا، میزان بینک اپنے نام پہ، فیصل بینک اپنے نام پہ، MCB اسلامک اپنے نام پہ، البرکہ اپنے نام پہ، دبئی بینک اسلامی اپنے نام پہ۔ بینک وہ گاڑی لے لے گا، گاڑی لینے کے بعد جب بینک اس کا مکمل مالک بن جائے گا، اب اس کو پیسے کس نے دے دیے؟ شو روم والے کو،
बैंक ने दे दी, शोरूम वाला तो मामला खत्म हो गया। अब बैंक करेगा आपके साथ डीलिंग। आपको चाहिए अगर आपके सामने देखा कि मैंने 10 लाख की खरीदी है, आप नकद पेमेंट करेंगे? नहीं, नकद में नहीं करता। चलो ठीक है, 10 लाख की जो ये गाड़ी है आपके सामने है, हम इसके ऊपर 20% मुनाफे के साथ आपको बेचते हैं, तो एक 10 लाख 20,000 जितने भी आप कहते हैं हमने आपको बेच दिया। इस तरह वो बैंक वो चीज आपको इंस्टॉलमेंट पे भी बेच सकता है, उधार पे भी बेच सकता है। आप अपनी सारी पेमेंट किसको करेंगे? बैंक को करेंगे। ये है बैंक में मोराबाजी करता है। अब आप यही गाड़ी अगर लेने जाए किसी भी सूजी बैंक से, या तो आपको कर्जा देंगे, और या तो कर्जा देंगे अगर नहीं देते तो वो आपके साथ इजारा करते हैं। इजारे का मामला फ्री इजारा कहा जाता है। उस पर मैं फिर बात करूंगा। अगर आप बैंक के पास जाते हैं घर